ویران مندر کے حصہ نمبر 19 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی فیس یا دوا کے پیسے رشید اسے ضرور دے دے گا، اس لیے اس نے رشید کی بیوی سے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کیا تھا۔ رشید کی بیوی اس دوران وہ گوشت کا لوتھڑا گھر کے کوڑے دان کی نظر کر چکی تھی اور بے چینی سے رشید کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی ساس پڑوس میں کسی سہیلی کے ہاں گئی ہوئی تھی اور شام کو دیر سے لوٹنے کا کہہ کر صبح ہی گھر سے نکل گئی تھی، اس لیے اب اسے رشید کے گھر آنے کا شدت سے انتظار تھا تاکہ وہ اسے گوشت کا لوتھڑا بھی دکھا سکے اور اپنے ہاتھ کا زخم بھی۔ شام کے سائے پھیلتے ہی رشید حسب معمول گھر میں داخل ہوا اور دوڑ کر اس کی جانب لکی۔ رشید اس کو اس طرح اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چونک گیا اور ہاتھ میں تھاما فروٹ کا شاپر ایک طرف رکھ کر اپنی بیوی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور جیسے ہی اس کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر پڑی تو اس نے فوراً اس سے اس کا سبب پوچھا، اور اس کے بتلانے پر پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے کوڑے دان میں پڑا وہ گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، لیکن تب جا کر اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ رشید اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا بار بار شک اپنی ماں کی طرف ہی جا رہا تھا، جسے وہ کئی بار گھر سے غائب پا چکا تھا، لیکن چونکہ وہ اس کی ماں تھی اس لیے وہ ایسا سوچتا اور سر جھٹک دیتا۔ لیکن اب جس طرح کے یہ واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے اس سے وہ کچھ سوچنے لگا تھا کہ ہو نہ ہو اس سارے واقعات کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ضرور ہے۔ وقت گزر گیا اور اب وہ محتاط ہو گیا تھا، خاص طور پر رات کو اکثر صحن کا چکر ضرور لگاتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی ماں وہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن ایسا کرنے پر ہر بار وہ اسے صحن میں سویا ہوا ہی پاتا، اس لیے اب اس کا شک ختم ہو گیا تھا اور وہ اسے اتفاق سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ شک تو ختم ہو گیا تھا لیکن رشید اب بھی پریشان رہتا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ رشید اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ رشید کی ماں صحن میں سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کا اکلوتا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سے رشید کی بیوی کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہونے لگے تھے اس وقت سے رشید نے اس کے کہنے پر کمرے میں بلب جلتا رہنے دیا تھا تاکہ رات کے وقت اگر وہ کسی حاجت سے اٹھتی ہے تو اندھیرے میں خوف محسوس نہ کرے۔ کمرے میں ان دنوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ دونوں ہی بہت تیز خراٹے لے رہے تھے، اور اس وقت وہ دونوں گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے کہ اچانک کمرے کا بلب ایک جھٹکے سے بجھ گیا اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی رشید کی بیوی کی چارپائی کے پاس ایک سایہ سا نمودار ہوا جس کی جسامت 6-7 فٹ کے قریب ضرور ہوگی۔ اس کا ہلکا سا سائے والا اندھیرا میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حیولہ آہستہ سے رشید کی بیوی کے جسم پر جھکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوس لیا۔ اس کے ہاتھوں میں گرفت بہت مضبوط تھی۔ اچانک افتاد پر رشید کی بیوی نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن لگتا تھا جیسے کسی شکنجے میں اس کی گردن پھنس گئی ہو، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا دفاع نہیں کر پائی، اور اس کے گلے سے یوں خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کسی بکرے کو ذبح کرتے وقت نکلتی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر تک ہاتھ پاؤں چلائے، پھر ایک دم اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کام ہوتے ہی وہ حیولہ اچانک کمرے سے غائب ہو گئی اور بلب میں دوبارہ جل اٹھا۔ اس ساری کارروائی میں رشید بدستور سویا ہوا تھا اور اس سب بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ اس کی پیاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صبح کو حسب معمول اٹھتے ہی جیسے رشید نے اپنی بیوی کو اٹھنے کے لیے آواز دی تو اس کے بار بار بلانے پر بھی جب اس کی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے تشویش ہونے لگی، اور وہ فوراً اٹھ کر جیسے ہی اس کی چارپائی کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کی بیوی کی اکڑی ہوئی لاش بستر پر موجود تھی اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، اور بس اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ چیختا ہوا صحن میں سوئی اپنی ماں کے پاس پہنچا اور جلدی سے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلے تو اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب یہ حقیقت اسے پتہ چلی تو وہ بھی دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اور پھر ساری بات اس کی سمجھ میں خود بخود آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور شاہ بابا کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے موکلوں نے
اس کی بہو سے اس کا پیچھا چھڑا دیا تھا۔ وہ بہو کی حالت دیکھ کر بین کرنے لگی اور لوگوں کے شور اور رونے کی وجہ سے آس پڑوس سے بھی لوگ گھر میں آ گئے اور پھر حقیقت جان کر انگشت بدندہ رہ گئے۔ رشید کی بیوی بظاہر کسی تکلیف میں بھی نہیں تھی اور ابھی کل ہی وہ بھلی چنگی بھی تھی، لیکن اس کی اس طرح اچانک موت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی لاش اکڑ ضرور گئی تھی، لیکن سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ اس کی گردن پر کسی قسم کے نشان نہیں لگتے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی نے بڑے زور سے اس کا گلا دبوچا ہے، اس لیے سب اس کی موت کو دل کا دورہ ہی سمجھ رہے تھے۔ رشید اپنی بیوی کے غم میں نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ان واقعات کو قرار دے رہا تھا جو کچھ روز سے اس کے ساتھ رونما ہو رہے تھے۔ دیگر رسومات سے فارغ ہو کر اس کی بیوی کو دفنا دیا گیا اور دوسری طرف رشید کی ماں اپنی بہو سے پیچھا چھٹ جانے پر بہت خوش تھی، لیکن اپنی اس خوشی کا اظہار کر کے وہ کسی کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ادھر ادھر کام کرتی پھر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی کسی بے گناہ کا خون رائے گا نہیں جانے دیتا۔ ایک روز گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں وہ نکلی تو شام کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے گلی میں موجود کسی زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا اور وہ 1 منٹ میں وہیں تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہو گئی۔ قدرت نے اس سے اس کی بہو کا بدلہ لے لیا تھا۔ دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کا کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد قافلے میں کچھ بوڑھے لوگوں نے مشورہ کر کے دیگر افراد کو جلد از جلد گاؤں کی جانب بڑھنے کی تاکید کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ مزید وہاں رک کر کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دلجیت سنگھ اور اس کے ساتھ گئے چند نوجوانوں کی طاقت پر بھی بھروسہ تھا کہ وہ اس بچے کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن اس بچے کی ماں اپنے بچے کو لیے بغیر گاؤں جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ لیکن پھر لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بھی صرف بچے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو داؤ پر نہ لگاتے ہوئے خاطر جمع رکھے۔ دلجیت ضرور اس کے بچے کو اس خوفناک بلا کے پنجے سے چھڑا لائے گا، یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سفر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ فیصلہ کرتے ہی قافلہ ایک بار پھر اپنی منزل پر چڑھ پڑا۔ اس دوران پریت کور کی بگھی میں کچھ نوجوان آ کر بیٹھ گئے تھے تاکہ اس کو تحفظ دے سکیں۔ پریت کور بھی دلجیت سنگھ کے لیے پریشان تھی کہ انہوں نے اتنی دیر نہ جانے کیوں لگا دی تھی، لیکن اسے دلجیت سنگھ کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ سب اپنے اپنے گاؤں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور پھر ہر کوئی پہنچ گیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب ان کی زبانی سب حقیقت پتہ چلی تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ بچے کی حالت بہت بری تھی شاید، اور اس کی ماں کی حالت میں وہی سب چل رہا تھا جو بچہ اس کے ذہن میں تھا، لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ گاؤں کے دیگر افراد اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور پریت کور کو اس کے سسرال والوں نے لے جا کر حویلی کے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اجلا عروسی والے کمرے کو بڑی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جس سے اس گھر کے مکینوں کے ذوق کا اظہار ہوتا تھا۔ گھر کی عورتیں اس کے گرد اڈالے بیٹھی تھیں، پریت کور ان میں سمٹی بیٹھی تھی۔ عورتیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں تمام واقعات کا علم ہو چکا تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت پریت کور کا شوہر چند نوجوانوں کے ساتھ اس خوفناک ویران مندر میں موجود تھا، اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ سب کس حال میں ہیں۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں دھونی جمائے ایک سادھو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نرگس کے پھولوں کا ایک ڈھیر دکھائی دے رہا تھا، جس میں رکھے 2 ناریل اور کالے بکرے کا سر کٹا ہوا رکھا تھا۔ سر سے لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ اسے کسی بکرے کے دھڑ سے الگ کیا ہو۔ سادھو وقفے سے اپنے سامنے رکھے مٹی رنگ کے ایک پاؤڈر کو چٹکی سے اٹھاتا اور اپنے سامنے جلنے والے الاؤ میں پھینک دیتا، جس سے آگ ایک دم بھڑکتی اور پھر معمول پر آ جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی پاؤڈر نہیں بلکہ کوئی پیٹرول ہو۔ کونے کے بائیں جانب چٹائی پر ایک بچہ تھا، جس کے ہاتھ اور دونوں پاؤں کو مضبوطی سے کسی ایک باندھ کی رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ لیٹا ہوا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ زاہد جسے اس عفریت نے بھیٹ چڑھا دیا تھا، اس خوفناک سادھو کے حوالے کر دیا تھا۔ اس عفریت کے اس کام کے عوض اس سادھو نے اسے ویران مندر کے تہہ خانے میں رکھے ہوئے صندوق میں موجود کٹے ہوئے انسانی سروں میں سے دوسرے تحفے میں دیے تھے۔
जिसे वो उफरियत उसके सामने ही खड़े खड़े चट कर गया था। इस तरह के कटे हुए सर उसके लिए मरगूब ग़िज़ा थे। साधु उसे जब भी अपनी मर्ज़ी का काम लेता तो उस काम को ठीक तरह से सरअंजाम देने पर वो खुश होकर इंसानी सर देता था। साधु अपने एक जाप के लिए इंसानी जिस्मों का इस्तेमाल कर रहा था, जिनके धड़ वो एक मखसूस जगह दफना देता था और उनके धड़ से अलग किए हुए सर तहखाने के अंदर रखे लोहे के संदूक में रख देता था और फिर यूं उस इंसानी भेड़िए से काम लेकर उसे मुआवजे के तौर पर देने होते थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से साधु एक ख़ास किस्म का जाप अलूना चुमारी के नाम कर रहा था, जिसमें उसे मंत्र के दौरान एक छोटे इंसानी बच्चे की भेंट देने के लिए कहा गया था और इस काम के लिए उसने अपने एक मौकिल को ये काम सौंपा जो इंसानी भेड़िए के रूप में उसके सामने था। साधु ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी और ख़ुद जाप मुकम्मल करने की तैयारियों में लग गया। एक दो बार नाकामियों के बाद वो उफरियत अपने मकसद में कामयाब हो गया और एक इंसानी बच्चा लाकर गुज़िश्ता रोज़ उसके हवाले कर दिया और इसी सिलसिले में वो आज इस वीरान मंदिर के हाल में मौजूद था। वो मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रहा था और फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बंद आंखों के बावजूद वो मिट्टी वाला सुफूफ बराबर में अपने रखी हुई आग में फेंकता जा रहा था। यूं लगता था जैसे उसे सब दिखाई दे रहा हो। अभी उसे जाप करते थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके सामने वाली दीवार में दरमियान से फटी और उसके अंदर से एक चुकंदर की शक्ल का जानवर उछलकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कैंगरू अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा हो, लेकिन उस हाथ सिरे से नहीं थे, बल्कि उसकी सिर्फ दो टांगें ही थीं और उसकी पतली थूथी जैसा मुंह कुछ ज़्यादा ही लंबूतरा था। उसके जिस्म पर भूरे रंग के बाल थे जो मेल कुचेल से अटे पड़े थे। यूं लगता था जैसे वो सदियों से कभी नहाया ना हो। गर्ज उसको एक नज़र देखने से घिन आती थी। वो साधु के सामने यूं खड़ा झूल रहा था जैसे किसी भी वक्त ज़मीन पर गिर जाएगा। साधु उस दौरान अपनी आंखें खोल चुका था और उस वक्त उस अजीब व गरीब जानवर को ही घूर रहा था जो नशा अपने शख्स की तरह खड़ा दानों में झूल रहा था। साधु ने अपने सामने ज़मीन पर रखा एक त्रिशूल उठाया और सीधा हवा चला दिया। चलता हुआ सीधा उस अजीबुल खलकत जानवर के पास पहुंचकर त्रिशूल उसके फूलते पिचकते पेट में घुस गया। त्रिशूल उसके पेट में घुस गया और खून का एक फवारा उसके पेट से उबल पड़ा। ये देखकर साधु ने जल्दी से उसके उबलते खून को एक बड़े से प्याले में इकट्ठा किया और ले जाकर उस चटाई पर सूहे बच्चे के करीब लाकर रख दिया। वो अजीबुल खलकत जानवर ज़मीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में गिरा हुआ था। ज़्यादा खून बह जाने से उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, लेकिन साधु भी बड़ा समझदार था। उसकी तरफ ध्यान देना भी गवारा ना किया और दोबारा अपनी पहली वाली जगह पर आकर दोबारा चुपचाप काम शुरू कर दिया। कुछ देर तक कुछ पढ़ने के बाद वो वहाँ से उठकर दोबारा उस बच्चे के पास गया। उसके नज़दीक रखे खून के प्याले से हाथ डालकर खून में तर करता, उस बच्चे की पेशानी पर मलने लगता और फिर थोड़ी देर में उस बच्चे का तमाम जिस्म उस खून से तरबतर हो गया। ये देखकर साधु ने अपना हाथ रोक लिया। प्याले में अभी भी कुछ खून बच गया था, लेकिन उसकी रंगत स्याही माइल होना शुरू हो गई थी और फिर एक पतली सी तह जमती जा रही थी। इस काम से फारिग होकर साधु ने दोबारा आग के करीब जाकर उसे बुझा दिया और फिर बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर उस हॉल से निकल गया। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.